تو آج خداوند نے جو ہمارے لیے پیغام رکھا ہے، اس پیغام کا نام ہم نے دیکھا ہے دا ڈینجرز آف ایڈکشن۔ نشے کے کیا خطرات ہو سکتے ہیں ہماری زندگی میں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ کافی زندگیاں ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نشے کی وجہ سے برباد ہوئیں، اور ہم نے کچھ زندگیوں کو بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو آج کا پیغام ہمیں کچھ سکھائے گا کہ ہم خداوند کے کلام کی روشنی میں، جب ہم خداوند کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کلام کی آنکھوں سے اس ایڈکشن کو دیکھتے ہیں، تو ہم کیا سیکھتے ہیں۔ تو آئیں ہم خداوند سے کہیں کہ خداوند تو مجھے اپنے کلام سے بھر دے، اپنے روح سے، زور سے، مسا سے بھر دے، اور خداوند تیرا پاک روح مجھے سکھائے، اور آج جو تیرا وچن ہے میں اسے دل سے سیکھ پاؤں، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے وہ افسیوں 5 باب اس کی 15 سے 20 آیت تک ہم نے تلاوت کو سنا، اور اس میں سے ہم نے سیکھا۔ اب آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم اس دھرتی میں آئے ہیں ایک مقصد کے لیے۔ ہماری زندگی کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، اور ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ ہمیں خدا کی بادشاہی میں انٹر ہونا ہے، اور جب ہم اس واک میں چل رہے ہیں تو راستے میں آنے والے ہر پتھر کو ہمیں ہٹانا ہے۔ ہر ایک جال جو شیطان ہماری زندگی کے اندر ڈالتا ہے، ہمیں اس سے بچ کر نکلنا ہے۔ اور اس میں سے ایک جال جو ہے وہ ایڈکشن ہے، وہ نشہ ہے، جو ہماری دوڑ کو کمزور کرتا ہے، جو ہماری جو لائن خداوند کی طرف جا رہی ہے، جو رستہ خدا نے ہمیں دے دیا ہے، یہ جو جال ہے نشے کا، یہ ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ یہ جو پتھر ہے نشے کا، یہ ہمیں گرانا چاہتا ہے تاکہ ہم خداوند کی اس دوڑ میں ناکام ہو جائیں۔ ہمیں کس کی طرح چلنا ہے؟ پولس رسول کی طرف پولس رسول کیا کہتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف، اس گول کی طرف بھاگا ہوا جاتا ہوں۔ اور ہمیں کس طرح سے چلنا ہے؟ پولس رسول کی طرح چلنا ہے۔ اور جب ہم اس نیٹ کو، اس جال کو جو شکاری نے ہمارے لیے بچھایا ہے، ہم اس سے بچنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور جو زندگی میں نشہ ہے، یہ طرح طرح کا نشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو سب سے زیادہ لوگوں کو جس چیز کا نشہ ہے، پتہ ہے وہ کون سی ہے؟ موبائل کا نشہ۔ ویری گڈ۔ انٹرنیٹ جو ابلیس پھنساتا ہے وہ نیٹ میں پھنساتا ہے، اور نیٹ کو اردو میں کہتے ہیں جال، نیٹ۔ اور یہ انٹرنیٹ جو ہے، یہ ایک آپ کے اندر ہی، آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگیوں میں ایک ایسا جال بچھ گیا ہے جو آپ کی ٹانگیں کھینچتا ہے، جو آپ کو قید کر لیتا ہے، اور آپ اڑان نہیں بھر پاتے۔ آپ کو تو پولس رسول کی طرح بھاگنا ہے، آپ کو تو عقابوں کا سا زور خدا دیتا ہے کہ ہم نے بلندیوں پر اڑنا ہے۔ لیکن جب ہم نشے کی لت میں پھنس گئے، موبائل میں پھنس گئے، یہ نشہ ہے ایک، تو پھر ہم اس دوڑ میں دوڑ نہیں سکیں گے۔ اور صرف موبائل ہی نہیں، سوشل میڈیا، کچھ لوگ گیمز ہیں، اور کچھ ہم سمجھتے ہیں گیمز بس بڑے بچوں کے لیے ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے بھی ان گیموں کے
جال میں پھنس چکے ہیں، نشہ ہو چکا ہے انہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمیں اس نشے سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جوا کھیلنے کے نشے میں پڑ جاتے ہیں۔ جب تک وہ جوے میں پیسے ہار یا جیت نہیں جاتے انہیں آرام ہی نہیں آتا، وہ پھنس گئے ہیں، وہ برا لگتا ہے انہیں بھی۔ گھر جب جاتے ہیں پیسے ہار جاتے ہیں تو دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے اب کے بعد میں جوا کبھی نہیں کھیلوں گا، لیکن وہ نشہ ایسا ہے وہ پھر اسے دوبارہ سے وہاں پر لے کے چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پیسے کا نشہ ہے، پیسہ کمانے کا نشہ پڑا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو طاقت اکٹھی کرنے کا نشہ ہے، اور یہ عام طور پر ہم پولیٹکس، جو سیاستدان ہیں، ان میں اس نشے کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اور پوزیشن لوں، اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں، میں پوری دنیا پر قبضہ کر لوں۔ تو میرے عزیزو، یہ نشے سے ہمیں بچنا ہے۔ اور بہنیں بھی اس سے خالی نہیں ہیں، بہنوں کو بھی ایک نشہ ہے، شاپنگ کا نشہ، چیزوں کو خریدنے کا نشہ، چاہے وہ ضرورت کی ہیں یا نہیں ہیں، بس خرید لیتی ہیں۔ اور ہمیں ان قسم کے نشوں سے بچنا ہے۔ بعض بہنوں کو حسن کا نشہ چھا جاتا ہے، وہ سارا دن شیشہ دیکھتی رہتی ہیں، اور بعض نوجوانوں کو بھی یہی نشہ ہے۔ لیکن یہ نشہ آپ کی زندگی میں ناکامی لانے کا سبب بنے گا۔ اور کچھ لوگوں کو کھانے اور پینے کا نشہ ہے۔ یہ میں عام کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ والا کھانا پینا، شراب نوشی، میں نوشی، اور ایون ڈرگز میں کچھ لوگ لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں اور ایسا پھنس جاتے ہیں کہ پھر وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس نشے سے بچنا ہے، وہ چاہے کسی بھی طرح کا ہے۔ اور خاص طور پر جو سب سے بڑا نشہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ الکوہل کا نشہ ہے، وہ شراب کا نشہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، لوگ اب وہ سرنج لگاتے ہیں۔ پہلے کبھی ایک زمانہ تھا، وقت تھا کہ لوگ وہ پاؤڈر، چٹا، وہ پیتے تھے، وہ ناک سے سونگھتے تھے، اور جب اس کا اثر وہ خون کے ذریعے سے آہستہ آہستہ پھیلتا تھا تو انہیں آہستہ آہستہ سے وہ نشے کی عادت میں وہ چلے جاتے تھے۔ لیکن آج اتنا بھی صبر نہیں کہ وہ سونگے، وہ سیدھی سرنج لگاتے ہیں اور فوراً ہی اس کا نشہ پورے بدن کو چڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے پچھلے سال میں 2024 میں، انہوں نے کہا ہے کہ اوور 3 ملین پیپل، کتنے؟ 3 ملین پیپل، لوگ جو ہیں وہ ہر سال اوور ڈوز لینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، سوچیں کہ اگر آپ نے نشہ کیا ہوا ہے اور اسی دن خداوند یسوع آ جائے، یسوع کے دن آنے کے دن کا پتہ ہے ہمیں؟ پتہ نہیں پتہ۔ اس کے آنے کے دن کو کوئی نہیں جانتا، یسوع کے آنے کے دن کو۔ اور اس دن اگر آپ نشے میں ہوں اور خداوند یسوع آ جائے تو دیکھیں کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ اس لیے نشہ کسی بھی چیز کا ہو، وہ زندگیوں کو برباد کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نشہ اتنا عام ہو چکا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، پرانے سالوں سے بھی، صدیوں سال پہلے بھی یہ نشے کی حالت میں لوگ رہتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ گریک کے کتنے دیوتا ہیں؟ یاد ہے کتنے ان کے گاڈز ہیں گریس والوں کے؟ 12۔ انہیں 12 اولمپینز کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک کا نام دیونیسیس ہے، اور اسے کہتے ہیں گاڈ آف وائن، نشے کا دیوتا۔
اور یہ لوگ جو ہے وہ اپنے مندروں میں ایک رسم ایسی کیا کرتے تھے کہ یہ اس دن نشے میں سارے دھت ہو کر پارٹی منایا کرتے تھے. اور یہی حالت جو ہے ہمارے کلچرز میں بھی پائی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ درباروں پہ، گدیوں پہ، قبروں پہ بیٹھتے ہیں، میلے لگاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ نشہ کرتے ہیں. وہ بھنگ کا نشہ، وہ چرس کا نشہ، وہ جتنی بھی قسمیں انہیں ملے اس کا نشہ کرتے ہیں، اور یہ مذہبی رسموں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کی محفلوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ خدا کی بادشاہی میں کوئی حصہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا. کتنے لوگ کورنتھ گئے ہیں پہاڑ کے اوپر جو ایفروڈائٹ کا وہاں پر مندر ہوتا تھا، اور ایفروڈائٹ ان کی ایک دیوی تھی، اور وہ کیا کرتی تھی؟ اس مندر کے اندر نشہ اور حرام کاری جائز ہوتی تھی. تو ایسی جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ وہ خداوند کو پسند نہیں ہیں، اور نشے بازی اور کسی بھی قسم کا جو نشہ ہے وہ ہماری زندگی کو برباد کر سکتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یسو نے پھر جو کانا کے اندر پانی کو میں کیوں بنایا اگر یہ نشہ غلط ہے تو. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم جب پربھو بھوج لیتے ہیں اس میں بھی ہم وائن لیتے ہیں، تو پھر تو یہ بھی غلط ہونا چاہیے. لیکن کلام کے مطابق جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وائن کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں کہتے ہیں یاجین، اور دوسرے کو کہتے ہیں شکار. ٹھیک ہے، گریک زبان میں وائن کے لیے جو لفظ ہوتا ہے اوئینوس ہوتا ہے، لیکن اس اوئینوس کے 2 حصے ہیں، اور ہیبرو زبان میں بھی اس کے 2 ہی حصے ہیں. ایک کا نام یاجین ہے اور دوسری کا نام شکار. جو یاجین ہے یہ گریپس کا جوس ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. جب وہ انگوروں کو جمع کرتے ہیں تو اس کا جو رس نکلتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں یاجین ہے، اور یہ وہ لوگ اپنے گھروں میں عام طور پر پیا کرتے تھے. خاص طور پر جب پارٹیز ہوتی تھیں تو ہم پارٹیز پہ کیا پیتے ہیں؟ ویسے کوکو کولا پیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یاجین پیتے تھے، کیونکہ یاجین صحت کے لیے بہت اچھی تھی، یہ زخموں کے لیے بھی بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے، دوائی کے طور پر بھی لوگ اس کا استعمال کرتے تھے یاجین. لیکن اسی یاجین کو اگر دوسرے طریقے سے فرمنٹڈ کیا جاتا ہے، کیمیکل طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر الکوہل کی مقدار وہ بڑھتی جاتی ہے. اور جب ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے آپ پی کر آپ کے ہوش اڑ جائیں، آپ کو کوئی احساس نہ رہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہاں پر ہیں، جب سیلف کنٹرول سے آپ باہر ہو جائیں تو سمجھیں وہ حالت نشے کی ہے، اور اس سے خداوند منع کرتا ہے. باقی جو وائن کی قسم یاجین ہے جو ہمارے پیٹ کے لیے ہیلدی ہے، جو ہماری عام مشروبات میں شامل ہے، اس کے لیے خدا منع نہیں کرتا. اسی کو ہم ہولی کمیونین میں لیتے ہیں، اسی کو ہم لوگ جو ہیں وہ جو یسوع مسیح نے اسی وائن کو بنایا تھا. اب یہ دیکھیں کہ کیوں خداوند نے کہا ہے کہ شراب نوشی جو ہے وہ نہیں کرنی. کیا وجہ ہم نے دیکھی؟ ہم پڑھیں گے افسیوں 5 باب اس کی 15 سے 20 آیت، اور ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. کیوں دن برے ہیں؟
کیونکہ ساری دنیا اندھیرے کے اندر ہے اور یسوع کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے دن برے ہیں۔ اور پولس رسول کہتا ہے دھیان سے چلو، سمجھداری کے ساتھ چلو، بے وقوفوں کی طرح نہ چلو، داناؤں کی طرح چلو۔ اسی سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ اور پھر آگے وہ کہتا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ ہاللیلویہ۔ تو شراب کیوں نہیں پینی؟ کیونکہ شراب پینے سے بد چلنی واقع ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے ویسے بد چلنی؟ لچ پنا۔ جب لوگ، شراب ایک ایسی چیز ہے جب آپ پی کے نشے میں آ جاتے ہیں تو پھر برائی کا رستہ کھل جاتا ہے، پھر 1 گناہ 2 گناہ 3 اور آپ گناہ کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، شراب نہیں پینی تاکہ بد چلنی واقعہ نہ ہو۔ اور کیا کرنا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ تم نے پاک روح سے، پوتر آتما سے بھر جانا ہے۔ آج ہم نے ایک گیت گایا تھا، یاد ہے کیا گیت تھا؟ رنگ چھڈے آئی مینو رنگ چھڈے آئی، اپنے لہو دے نال رنگ چھڈے آئی۔ وہ شاعر کہتا ہے تیرے روح دے نشے نال من نہیں بھردا، پیوی جاواں روح دی میں ایہو جی کردا۔ روح کا بھی ایک اپنا نشہ ہے میرے عزیزو، اور اگر ہم جب اس نشے کو لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے برکت اور ترقی کا باعث بنتا ہے، لیکن دنیا کے باقی سارے نشے جھوٹے ہیں۔ اور یہ گیت ایک بڑے خدا کے پیارے خادم ہیں، عبید صادق، پاکستان سے ہیں، انہوں نے اس گیت کو گایا ہے۔ تو خداوند ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم بد چلنی سے بچیں، اور کلام مقدس میں ہمیں ایک کہانی ملتی ہے، ایک باپ کے 2 بچے ہوتے ہیں اور چھوٹا کہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ دے دے، وراثت کا جو حصہ مجھے بنتا ہے وہ دے دے، اور باپ مجبور ہو کر اس کو حصہ دے دیتا ہے، اور جیسے ہی پیسہ آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ انہی کاموں میں، بد چلنی میں وہ اسے اڑا دیتا ہے۔ پنجابی میں کیا لفظ ہے بد چلنی کے لیے؟ لچ پنے دے وچ وہ اپنا سارا پیسہ خرچ کر دیتا ہے، کیونکہ جیسے ہی اس نے شراب پی، ڈرنک ہوا، تو پھر وہ عیاش ہو جاتے ہیں، ایسے پیسے اوپر سے پھینکتے ہیں لوگوں کے۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ جب نشے میں آ جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا پیسہ لٹاتے ہیں، وہ گالیاں بکتے ہیں، وہ کسی کی عزت نہیں کرتے، وہ گرتے ہیں، وہ بدنام ہوتے ہیں، اور یہ چیز انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بد چلنی یا لوچ پن۔ میرے عزیزوں، صرف یہی نہیں کہ پروڈیگل سن کی مثال ہم اس مصرف بیٹے کی مثال میں اس طرح سے دیکھتے ہیں، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو نوح کے ٹائم میں جو فلڈ آیا تھا اور سدوم اور عمورہ پر جب آگ برسی تھی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی، بد چلنی تھی۔ اس لیے اس شراب نوشی کو، اس ڈرگز کو، اور میں کہتا ہوں تمباکو، جو لوگ ایڈکٹڈ ہیں، چاہے وہ سگریٹ ہی کیوں نہ پیتے ہوں، جب آپ ایک نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اس سے رہے بغیر، اس کو کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، تو آپ نشے میں پھنس چکے ہیں، چاہے وہ ایک حقہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آپ نے خود اب دیکھنا ہے کہ آپ کی کیٹاگری کہاں پر ہے۔ تو میرے عزیزوں، سدوم اور عمورہ اور نوح کا جو ٹائم تھا وہ اسی طرح کا تھا جب خدا نے ان کو برباد کیا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ لوکا 17 باب اس کی 26 آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ لوکا 17 باب 26 آیت میں پڑھتا ہوں،
لکھا ہے اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ اور جیسے لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا، ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب یسوع نے جب آنا ہے تو لوگ اسی طرح ہر ایک اپنے اپنے نشے میں کھو رہا ہوگا، کوئی پیسے کے نشے میں، کوئی عورت کے نشے میں، کوئی شراب کے نشے میں، کوئی ڈرگز کے نشے میں۔ تو خداوند کہتا ہے کہ جس طرح سدوم عمورہ کے دنوں میں ہوا سیم اسی طرح یسوع کے دنوں میں ہوگا۔ کس طرح سے سدوم اور عمورہ کی ڈسٹرکشن ہوئی کس کو پتا ہے؟ کس چیز نے انہیں ختم کیا تھا؟ آگ۔ اور یسوع کے ٹائم پر بھی کیا جلائے گی؟ آگ جلائے گی۔ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے تو مکاشفہ کی کتاب بڑے واضح طور پر بتاتی ہے کہ کس طرح آفتیں آگ کی صورت میں آئیں گی، اور لوگوں نے آلریڈی اپنے جو ہتھیار ہیں ایٹم بوم کی صورت میں وہ بنا کے تیار رکھے ہوئے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، آج بھی دنیا اسی مقام پر آ چکی ہے، اور خدا کہتا ہے میرے لوگوں اس بابل سے باہر آ جاؤ، دنیا کی رنگینی سے باہر آ جاؤ، دنیا کے نشوں سے باہر آ جاؤ، بت پرستی سے باہر آ جاؤ، جادوگری سے باہر آ جاؤ۔ خدا آپ کو بلاتا ہے، اے میرے لوگوں بابل سے باہر آ جاؤ۔ بابل کس کو درشاتا ہے؟ بابل گناہ والی دنیا کو درشاتا ہے، نشے کی حالت کو درشاتا ہے۔ اور پولس رسول بھی کہتا ہے، پولس رسول رومیو 13:11 میں لکھتا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، توبہ کر لو، وہ کہتا ہے، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ اب ہماری نجات نزدیک ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ کہتا ہے اندھیرے والے، تاریکی والے سارے کام چھوڑ دو، گناہ والے کام چھوڑ دو اور روشنی میں آ جاؤ، کیونکہ دنیا کا نور آنے والا ہے، یسوع آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ ہاللیلویہ، اونچی بولیں گے، کون آنے والا ہے؟ جیسا دن کے کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے۔ اور یہ سارے کام کون کرواتے ہیں؟ نشہ۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نہ کرو۔ پولس رسول کہتا ہے کہ جنہوں نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے انہوں نے اپنی دلی خواہشوں کو یسوع کی صلیب پر چڑھا دیا ہے۔ کہاں چڑھا دیا ہے؟ اونچی بولیں گے، کہاں؟ صلیب پر چڑھا دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ نشے کو دیکھیں تو یہ ہر طرح سے نقصان کا سبب ہے۔ انسان 3 in 1 ہے۔ کیا کیا اس کے اندر؟ جسم ہے، روح ہے اور جان ہے۔ جسم ہے، روح ہے اور جان ہے، اور یہ جو نشہ ہے وہ تینوں کو ہی برباد کرتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ اگر تو اپنے جسم کو برباد کرے گا تو میں تجھے برباد کروں گا۔ جسم کو نشہ کس طرح سے برباد کرتا ہے؟ آپ جتنے بھی مریضوں کو دیکھ لیں، کینسر وہ ہو، چاہے وہ لیور کے مریض ہوں، وہ کڈنیز کے روگی ہوں، ان میں بہت سارے لوگ پیچھے کیا نکلتی ہے؟ شراب نکلتی ہے۔ ہم نے بڑے لوگوں کی گواہیاں سنی
کڈنی فیلئر ہے، کیا وجہ ہوئی؟ شراب بڑی پیندا ہے، اور پھر کڈنیز کے وہ ڈائیالسس کرواتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ زہر ہے، اس سے بچنا ہے۔ کینسر کی بیماریوں کے پیچھے بھی یہ شراب ہے، ڈرگز ہے، نشہ ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے۔ ایون جو لوگ نسوار رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نہ بری سمجھیں کہ وہ بچ جائیں گے، یہ منہ کا کینسر کر دیتی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں، اپنے جسم سے پیار کرے۔ خداوند کہتا ہے کہ اپنے بدن کی بڑی حفاظت کر۔ کتنی بڑی حفاظت کر۔ خدا کہتا ہے کہ تو اگر اپنے جسم کو بچا کے رکھے گا تو میں تیری روح کو بچا کے رکھوں گا۔ اور اگر میرے عزیزو، اگر ہم اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، خدا کہتا ہے یہ تیرا بدن میری ہیکل ہے اور تو اس کی حفاظت کر۔ ہماری صحت خراب ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو سول ہے اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہماری سول کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے ذہن کے ساتھ ہے ہماری سول کا تعلق۔ اور جب آپ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو برین سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جو سوچنے سمجھنے کی حس ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کی میموری لاس ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ نشے کی حالت میں زیادہ رہتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، دوسروں کے ساتھ آپ کے رشتے وہ خراب ہوں گے۔ بھائی پما، آپ ایگری کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ رشتے برباد ہوتے ہیں نشے کی حالت میں؟ غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے، آپ چرچ میں آ نہیں سکتے، اچھی محفلوں میں آ نہیں سکتے، اور اگر آپ کام پر شراب پی کے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو جاب سے بھی وہ نکال دیتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ شراب پینے والا جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا۔ لکھا ہے مثال 23 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چیتھڑے پہنائے گی۔ وہ کپڑے جو ہے نا، پھر سوٹ بوٹ نہیں رہے گا، پھر گندے مندے جو بھی پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہی چلیں گے، کیونکہ اگر ہم باز نہیں آتے۔ اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جو شراب ہے میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے وہ دانا نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے جو اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس کے علاوہ ناانصافیاں جو ہیں وہ بھی شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہیرودیس بادشاہ یوحنا کی بڑی عزت کرتا تھا، اس سے ڈرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے شراب پی اور وہ لڑکی کا ڈانس دیکھا، ہیرودیاس کی بیٹی کا جب اس نے ڈانس دیکھا تو نشے میں پھر بڑی باتیں بولنے لگا، اور کیا کہتا ہے کہ مانگ تو کیا مانگتی ہے، آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا۔ یہ ڈیگ ماری تھی اس نے، اور وہ کہتی ہے کہ تو مجھے یوحنا کا سر لا دے۔ اور چونکہ اس نے یہ بات کہہ دی تھی تو پھر چاہے وہ نہیں چاہتا تھا پھر بھی اس کو وہ سر لا کے دینا پڑا۔ آپ کو جو نشہ ہے وہ غلط فیصلے کروانے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ نے خداوند میں زندگی پانی ہے، برکت پانی ہے، تو نشے سے باہر آئیں۔ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، اور کلام مقدس میں کہا گیا ہے کہ ایسے بیٹے کو جو شرابی کبابی ہے، جو بدچلن ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اور خدا بھی کہتا ہے کہ ایسے کو خدا کی بادشاہی میں میں حصہ نہیں دوں گا۔ پہلا کرنتھیوں 6:9 میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ تو یہاں پر یہ
कैटेगरीज के जो लोग हैं वो आ चुके हैं, इनका खुदा की बादशाही में कोई हिस्सा बखरा नहीं है। और खुदावंद हमें कहता है कि आप पाक रूह से भर जाओ, रूह को पियो, रूह में मगन रहो, खुदावंद के लोगों में बैठो, गीत गाओ, गजलें गाओ, अपने आप को बिजी रखो खुदावंद के लोगों में, तो फिर हम ऐसे काम नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मेरा पैगाम आप लोगों के लिए है कि शराब जहर कातिल है, जालिम है, ये रिश्तों को बर्बाद करती है, ये एक शिकारी के फंदे की तरह है जो जकड़ लेती है, और वो जो वॉक आप खुदावंद की तरफ कर रहे हैं वहां से आपको रोक कर आपको जहन्नम की तरफ लेके जाना चाहती है। इसलिए मेरे अजीजों, इसके धोखे में मत आएं और खुदावंद के नशे में भर जाएं, पाक रूह के नशे में होकर चलें, तो हमेशा की जिंदगी, अच्छी सेहत और इस सोसाइटी में इज्जत हमारा इंतजार करेगी। यीशु के जलाली और मीठे नाम में आमीन।